السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ ہر سال ہم جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا سال گزر گیا، اور پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ اتنے بڑے بڑے سانحات اور واقعات ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ ہمیں پلک جھپکتے میں سال گزر جاتا ہے۔ 2016 بھی کچھ اسی طرح گزر گیا۔ بڑے بڑے حادثات ہوئے اور سانحات ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سیاسی فیصلے بھی کیے گئے، سیاسی واقعات بھی ہوئے، اور اسی حوالے سے آج کے ہم پروگرام میں بات کرنا چاہیں گے کہ 2016 میں جو بڑے سیاسی واقعات ہوئے ان پہ بات ہوگی۔ یقیناً جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جس میں دہشت گردی کے بڑے حادثات اور واقعات بھی ہوتے رہے اور انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، ہم ان کے اوپر ایک علیحدہ سے پروگرام کر سکتے ہیں، مگر اس پروگرام میں ہم صرف بات کریں گے سیاسی فیصلوں کی اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کی اور سیاسی واقعات جو 2016 میں ہوئے۔ 2016 کے سال کو الوداع کہنے کے لیے آج ہم بات کریں گے سیاسی منظرنامہ اس سال میں کیا رہا۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مدثر رضوی، جو نمائندہ ہیں فافن کے، جو کہ غیر سرکاری تنظیم ہے، پاکستان میں ہونے والے انتخابات پہ گہری نظر رکھتی ہے اور اس انتخابی نتائج اور انتخابی عمل کی جو کارکردگی ہے، جو کوالٹی ہے، اس کے حوالے سے باقاعدگی سے رپورٹ بھی جاری کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی کارکردگی ہے، پارلیمنٹ کی کارروائیاں ہیں، اس حوالے سے بھی فافن اپنی رپورٹیں جاری کرتی رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عامر رانا صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، ایک ریسرچر ہیں، ایک تھنک ٹینک کے بھی سربراہ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کیا ہے مظہر عباس نے، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ مختصراً آپ کو سال 2016 کے سیاسی منظرنامے کا خلاصہ اگر پیش کر دوں تو اس سال جو مارچ میں پاک سر زمین پارٹی کی سیاست میں انٹری ہوئی، پھر اسی مہینے پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی ہوئی، مئی کے مہینے میں پاناما لیکس پر سیاسی ہلچل سامنے آئی، جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات اور نون لیگ کی کامیابی ہوئی، جولائی کے مہینے میں ہی قائم علی شاہ کو ہٹا کر وزیر اعلیٰ سندھ کی کرسی پر مراد علی شاہ کو بٹھا دیا گیا، اگست کے مہینے میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کر دی گئی، اگست کے ہی مہینے میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مارا، اسی مہینے ایم کیو ایم نے کراچی کی بلدیاتی انتخابات جیت لیے اور وسیم اختر نے میئر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، ستمبر میں ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم پاکستان بنی اور مائنس الطاف ایم کیو ایم فارمولہ سامنے آیا، اکتوبر میں پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ کے بائیکاٹ سے شٹ ڈاؤن اور پھر پارلیمنٹ میں واپسی ہوئی، اکتوبر ہی میں سرل المیڈا کی ڈاؤن کی خبر اور پرویز رشید کا استعفیٰ سامنے آیا، نومبر میں 14 سال سے گورنر سندھ کے عہدے پہ بیٹھے عشرت العباد کو ہٹا کر جسٹس ریٹائرڈ سعید الرحمان صدیقی کو گورنر سندھ بنا دیا گیا، نومبر ہی میں میئر کراچی وسیم اختر جیل سے رہا ہو گئے، نومبر میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو گئے، دسمبر میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ نے پنجاب سے میدان مار لیا، دسمبر ہی میں کوئٹہ کمیشن رپورٹ اور چودھری نثار کا جواب آیا، اور دسمبر میں آصف زرداری کی وطن واپسی ہوئی، زرداری اور بلاول کا پارلیمنٹ میں انٹری کا اعلان بھی دیکھنے کو ملا، اور پھر اسی دسمبر میں انتخابی اصلاحات کا پیکج تقریباً 40 سال بعد پارلیمانی کمیٹی اور پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ یہ تو تھے اہم ترین سیاسی واقعات جو 2016 میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس سے۔ مظہر عباس صاحب، آپ 2016 میں سب سے اہم جو واقعہ ہے، سیاسی واقعہ، آپ کسے قرار دیں گے اور اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے سیاسی عمل کے لیے؟ دیکھیے مسیح، بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے 2016 میں اگر کسی واقعے نے سیاسی ہلچل مچائی ہے اور تقریباً 6-7 مہینے تک وہی ہلچل مچی رہی ہے، اور وہی ہلچل جو ہے وہ 2017 میں بھی اب وہ ہلچل اپنے ساتھ اس کو لے جا رہی ہے، وہ پاناما ہے۔ اپریل سے لے کے آپ دسمبر تک کا جب واقعات دیکھیں تو اس میں سیاسی طور پہ ہمیں دو شخصیات کے درمیان ایک تنازع نظر آتا ہے سیاسی طور پہ، ایک عمران خان اور دوسرے نواز شریف۔ لیکن یہ سال میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے اس حد تک نواز شریف صاحب کے اس میں جاتا ہے کیونکہ وہ اس سال بڑے کرائسس رہے، سول ملٹری جو ریلیشن شپ رہی اس میں بہت زیادہ ٹینشن رہی،
اور جو جنرل راحیل شریف کا اعلان تھا بالکل شروع میں کہ وہ وقت پہ ریٹائر ہو جائیں گے اور توسیع نہیں لیں گے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتا ہے کہ اتنے مہینے پہلے کبھی بھی 9-10 مہینے پہلے کبھی بھی کسی چیف نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہوں گے اور توسیع نہیں لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مودی افیئر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو صورتحال رہی، لیکن ان سب کے باوجود میاں نواز شریف ان کرائسس سے اپنے آپ کو نکال لائے کسی نہ کسی حوالے سے. پاناما ابھی بھی وہ تلوار لٹک رہی ہے، لیکن ایک مرحلے سے وہ عبور کر گئے ایک مرحلے کو. تو ہم اگر دیکھیں تو پاناما جو ایشو ہے وہ ابھی بھی الائیو ہے اور وہی ڈومینیٹ کیا ہے 2016 میں، اس ایشو نے پوری طریقے سے ڈومینیٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی گو کہ عمران خان کا بڑا خاص رول ہے اس میں، اس کو الائیو رکھا. لیکن عمران خان کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس میں ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا جب ان کی لاک ڈاؤن کی کال جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی اور انہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اپوزیشن ہمیں ڈس جوائنٹڈ نظر آئی، جس کا فائدہ حکومت کو گیا کہ جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ بڑا اتحاد نہیں بنا پائی. ایون پاناما کے ایشو پہ بھی تقسیم نظر آتی ہے ہمیں. اپوزیشن پارلیمنٹ ایک طرف دیکھ رہی ہے اور دوسری اپوزیشن عمران خان دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا پولیٹیکل جو ایڈوانٹیج ہے وہ میاں نواز شریف کو جاتا ہوا نظر آتا ہے. ایک طرف وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو اوور کم کر گئے ود اسموتھ چینج آف کمانڈ، اور ساتھ میں پولیٹیکل کرائسس کو بھی وہ کافی حد تک جو ہے انہوں نے لے گئے وہ آگے. تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایشو کے لحاظ سے پاناما جو ہے وہ ایشو بڑا رہا، لیکن پولیٹیکل کرائسس کے باوجود نواز شریف لگتا ہے یہ کہ 2016 میں ان کا ایج رہا ہے. اچھا مزز، ایک اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے جو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں واقعہ تھا، وہ جنرل راحیل شریف کا جنوری میں یہ اعلان تھا کہ وہ بر وقت ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر دسمبر میں وہ ریٹائر ہو بھی گئے. میرے خیال میں یہ پہلی بار اس طریقے کا اعادہ کیا گیا افواج پاکستان کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی آرمی چیف نے کہا ہو کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ہم نے ایک آرمی چیف کو استعفیٰ دیتے تو دیکھا، مگر اس اعلان کے بعد بھی 2016 کا ایک موڈ سیٹ ہو گیا تھا. جو جنوری میں اعلان آیا راحیل شریف کا، تو 2016 کا ایک موڈ سیٹ ہو گیا تھا سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. ہاں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک کیمپین بلڈ ہوئی، اور وہ بہت سی ظاہر ہے اینٹی نواز شریف پارٹیز نے کیمپین بلڈ کی، جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شہروں میں پوسٹرز لگائے گئے، جانے کی باتیں جانے دو اور بس پاکستان، اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ جو کچھ حلقے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف موسٹ پاپولر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا. لیکن وہ اس سے سیاسی فائدہ کچھ پارٹیز اٹھانا چاہتی تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ نومبر آیا تو ان پارٹیز کی طرف سے ہمیں آہستہ آہستہ یہ نظر آیا کہ وہ ان کو ایک طرح کا سیٹ بیک ہوا ہے. تو اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان یوزول تھا، کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ کسی چیف نے جو ہے وہ 9 مہینے پہلے ہی اعلان کر دیا ہو. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی، اگر آپ دیکھیں اس وقت جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی ISPR کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ جنرل راحیل شریف آپریشن ضرب عضب پہ پوری توجہ دینا چاہتے ہیں، لہذا اس طرح کی جو افواہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ وہ توسیع کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ ڈبیٹ تو وہاں سیٹ ہو گئی تھی، وہ چیز وہ ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو سچویشن رہی پولیٹیکلی، اس میں وہ ایشو اپنی جگہ نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ ایشو الائیو رہا. اور پاناما کے بعد ایک مرتبہ پھر کچھ قوتوں نے یہ کوشش کی کہ اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے. لیکن اگین وہی میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب زیادہ بہتر انداز میں چیز کو مینج کر گئے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ڈس جوائنٹڈ اپوزیشن کا رول ہے. ٹھیک ہے، اور ڈس جوائنٹڈ اپوزیشن اور پھر یقینی طور پہ آرمی چیف کا اعلان کہ وہ بر وقت ریٹائر ہوں گے. مظہر عباس، بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. میں مدثر رضوی آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ انتخابی عمل اور پارلیمنٹ کے جو کارکردگی ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. اس حوالے سے 2016 آپ کے نزدیک کیسا رہا؟ خاص کر انتخابی عمل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں سب سے اہم واقعہ کیا تھا 2016 کا؟ دیکھیں، 2-3 واقعات ہیں جو الیکٹورلی اور پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ. ایک تو اسینشلی جو پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت MQM
تھی جو پچھلے 2 الیکشن سے چوتھی بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے یا کر دیے گئے، اور اب اس وقت 4 کلیمنٹس آف پولیٹیکل پاور ہیں کراچی میں، ایک ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم الطاف. اور یہ بڑا اس کا اگر اس کی ٹائمنگ دیکھیں وہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ سینسس سے پہلے ایم کیو ایم کے 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سینسس کے بعد یقیناً پروپورشن آف پاپولیشن اربن سندھ میں بڑھا بھی ہے، اور اربن سندھ میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی بڑھیں گی. اور جو ایک ایم کیو ایم کا بہت پرانا کلیم تھا کہ اگلی پروونشل گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اگر سیٹس بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی بڑھیں گی. لہٰذا وہ چانسز جو شاید اربن سندھ کے تھے کہ پولیٹیکل پاور سندھ میں وہ ٹیک اوور کر لیں گے اور گورنمنٹ بنائیں گے، وہ تو بہت اب ہمیں نہیں نظر آتا کہ 4 ایم کیو ایم الیکشن لڑیں گی تو ظاہری بات ہے سیٹس ڈیوائڈ ہوں گی. اور سندھ کی پالیٹکس پہ یقیناً لیکن اس میں لندن شامل نہیں ہے الیکشن لڑنا. 3 پارٹیاں تو شامل ہیں، 3 پارٹیاں شامل ہیں، اور 3 پارٹیاں اسٹرانگ کنٹینڈرز ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ 3 ایم کیو ایم جو بظاہر لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں جائیں گی، اور کراچی کا مینڈیٹ پہلی دفعہ اسپلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اپنا بھی کلیم ہے. تو ایک یہ خاصی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے ہمیں اگلے الیکشن میں اثرات بھی نظر آئیں گے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو 2nd ایئر 3rd ایئر کے الیکشنز تھے، یعنی لوکل گورنمنٹس مکمل ہوئی سندھ میں اور پنجاب میں، ان کے الیکشنز ہو گئے میئر کے، چیئرمنس کے، اور وہ سارے الیکشنز ہوئے. اور بہت عرصے کے بعد 2009 کے بعد لوکل گورنمنٹس اب پوری طرح فنکشنل ہیں. اگر ان کے اور سارے ایشوز یقیناً ہوں گے کہ ان کو پاورز نہیں ملے ہیں، ان کو پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کیے گئے، ان کو اتھارٹی کے مسئلے ہیں، ان کو ریسورسز کے مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں تو شاید ایک پولیٹیکل نیگوسیشن چلتا رہے گا. لیکن لوکل گورنمنٹ کی ایک تشکیل مکمل ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت ضروری عمل تھا جس کا ہمارے خیال میں اگلے الیکشن سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی، اور لوکل گورنمنٹس میں اگر انویسٹمنٹ آتی ہے، ریسورسز الوکیٹ کیے جاتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوتی ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ترقی ہوتی ہے تو اگلے الیکشن سال میں نہیں ہو ابھی تک تو نہیں ہوئی. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو مجبوراً پروونشل گورنمنٹس کو استعمال کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ اگلے الیکشن کے رزلٹ اپنی حمایت کے لیے آ سکیں. تو وہ ایک آپ نے ایک انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیا ہے. لوکل الیکشنز بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی. اور تیسری ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو 30-40 سال کے بعد ایک الیکٹورل ریفارمز پیکج پاکستان میں سامنے آیا ہے. اس میں ہمارے کوئی 8-9 لاز تھے جس کے تحت الیکشن کیا جاتا تھا. فافن جیسے ادارے پچھلے 7-8 سال سے ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ ان لاز کو یونیفائی کیا جائے اور پاکستان کا ایک الیکشن لا ہونا چاہیے. جو 8-9 الیکشن، یہ بہت ہی نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے الیکشن کرانے کا. بہت سارے لاز کا لوگوں کو نہیں پتہ لیکن وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے چیف ایگزیکٹو آرڈر 2002 ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشنز کا آرڈر تھا 2002. قوانین کی بھرمار ہے. ہاں، یہ میجر لا میں شامل نہیں تھے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں، لیکن یہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے. ان کو یونیفائی کر دیا گیا ہے. ایک الیکشن کا لا مسودہ تیار کیا گیا ہے جو ساری جماعتوں نے تیار کیا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے ہے اور پبلک بھی کر دیا گیا ہے. اس لا کے اپنے یقیناً کمزوریاں ہیں اور کسی حد تک وہ ریگریسو بھی ہے، کیونکہ اس میں رولز بنانے کی پاور گورنمنٹ نے خود تجویز کی ہے، کہ جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. پہلے پریسیڈنٹ اپروو کرتا تھا، کمیشن کو خود رولز بنانے چاہیے. اگر گورنمنٹس الیکشن کے رولز اپروو کر رہی ہوں گی تو کنٹرول گورنمنٹ کے پاس جانے کا خدشہ، اور الیکشن کمیشن کی اپنی آٹونومی اور انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن یہ سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہو رہی ہیں اور ایک امپرووڈ لا کے ساتھ اگلا الیکشن. یہ وہ ایشو تھا جس کی وجہ سے سیاسی بحران بھی پیدا ہوا، اور 2014 کا دھرنا بھی ہوا، اور حکومت کو اور سیاسی جمہوری نظام کو بھی ایک قسم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. جی، یہ جو پورا 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اور الیکشن ریفارمز کی ڈیمانڈ کے الزامات، اور یہ ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کی سکسیس ہے کہ 16-17 جماعتوں نے مل کے ایک مسودہ تیار کیا ہے. اچھا، کوئکلی مدثر یہ بتائیں کہ جمہوریت کے استحکام کے حوالے سے 2016 کیسا گزرا؟ دیکھیں، کنسالیڈیشن ڈیموکریسی تو پاکستان میں ہوتی نظر آ رہی ہے. بہت لوگوں کی شاید امید بھی تھی کہ نومبر میں کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا. ایک پاکستان کا آرمی چیف آئے اور امید تھی یا خدشہ تھا؟ امید بھی تھی اور خدشہ بھی تھا. تو بہت سارے لوگوں کی امید تھی، لیکن اس طرح کا، کیونکہ یہ ڈیموکریسی شاید کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہو رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہوں گے تبھی وہ
ایک سول ملٹری ریلیشن شپ بھی پاکستان میں ایک میچیورٹی کی طرف جا سکتی ہے اور وہ ہمیں جاتی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے اس میں بالکل یقیناً جاتی دکھ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر رانا. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ شدت پسند تنظیموں اور ایکسٹریمسٹ نیریٹو کے حوالے سے 2016 میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور کیا. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2016 پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا. عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب کے وسط میں نیشنل ایکشن پلان آیا دسمبر 2014 کا, جو آرمی پبلک اسکول پشاور کا ایک سانحہ ہوا. اس کے بعد تمام پارٹیز اس پہ متفق ہوئی. اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز ہیں یا جس کو کہتے ہیں ہم شدت پسندی کا بیانیہ, اس کے تدارک کے لیے حکومت نے 2016 میں کیا کیا کیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کامیاب بھی رہی 2016 میں؟ دیکھیے, ایک جو 2016 میں سول ملٹری ریلیشنز کے تناؤ کی ایک بڑی وجہ رہی وہ نیشنل ایکشن پلان رہا ہے. جنوری سے لے کے اور آخر تک اس کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ سیریل میدا کی سٹوری بھی آئی, وہ بھی اسی کی ریفلیکشن تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تحفظات تھے اور سول لیڈرشپ کا کہنا تھا کہ یہ شاید کچھ ایسی وجوہات ہیں کچھ اداروں کی طرف سے کہ وہ اس کو یکسوئی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. پھر یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جو رینجرز کو پاور اسی طریقے کی دی جائیں جیسی سندھ اور کراچی کے اندر ان کے پاس ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو تناؤ ہے وہ جڑا ہوا تھا. آپ بات کر رہے تھے جنرل راحیل شریف صاحب کی, انہوں نے اعلان تو کیا لیکن ان کا نومبر تک کوئی وضاحت نہیں, کلیئرٹی کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہیں آئی کہ وہ واقعی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. تو یہ اس کو بلڈ کرتے رہے ایک نیشنل ایکشن پلان اور یہ تناؤ بھی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ سیکیورٹی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سارے اقدامات سے خوش نہیں ہے. حکومت کی کارکردگی ہو, طرز حکومت سے, لیکن وہ اس کا پورا فوکس رہے ہیں عام طور کے اوپر ہمارے سیکیورٹی کے معاملات اس کے اندر رہے ہیں. کرپشن یقیناً پاناما لیک کے ذریعے آیا کچھ عرصے کے لیے, لیکن جو جینون جو گریونسز رہیں آپس میں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہی رہی. ٹھیک ہے. اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر بہت سارے اقدامات کرنے تھے صوبائی حکومتوں نے بھی, اور ایک ادارہ بنا نیکٹا اس نے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اور نیکٹا جو ہے اس شدت پسندی کے بیانیہ کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات کر سکے ہیں؟ دیکھیے, جو سب سے اہم اور بڑی خبر ہے سیکیورٹی کے, 2016 میں نیکٹا کسی حد تک فعال ہوا ہے جو 2009 سے نہیں ہو سکا تھا. اس کی کچھ کمیٹیز بنی, ٹیرر انفلوئنسنگ سے لے کے اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کمیٹی بنی کہ اس کا مسودہ میرا خیال ہے کہ یہ مارچ اپریل میں پرائم منسٹر کو دیں گے اور اس کے بعد وہ اناؤنس بھی ہوگا. وہ اس کے اوپر تو کچھ پیش رفت ہوئی ہے کہ نیکٹا کے فرنٹ کے اوپر, لیکن صوبوں کے معاملات بڑے مختلف رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے طاقت کا ارتکاز, جہاں پہ سیکیورٹی کا آپ ایک معاملات کو ایک خاص انداز سے چلانے کی کوشش کریں گے, پھر اختیارات کا ہوگا. چودھری نثار صاحب سمجھتے رہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے انچارج ہوئے ہیں, انہوں نے 16 کمیٹیز بنائی, 13 ان کے پاس تھیں. اس کے بعد اچانک ایک ٹویٹ کے ذریعے پروونشل اپیکس کمیٹی بن گئی جن کا کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس نہیں تھا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو یہ وہ اپیکس کمیٹی تھی جن میں کور کمانڈر بھی بیٹھتے تھے, کور کمانڈر بھی بیٹھتے تھے اور بالکل بیٹھتے تھے, انٹیلیجنس کے لوگ بھی بیٹھتے تھے, سب لوگ بیٹھتے وزیر اعلیٰ اور تھے. بالکل, اس کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہوئے. تو پھر 3-4 اور درمیان میں انیشیٹو لیے گئے. پھر ناصر جنجوعہ صاحب کو لایا گیا. اس کا ایک ہی میرا خیال ہے کہ طریقہ تھا جس کے پرائم منسٹر ہاؤس سے, سیکریٹریٹ سے اس کی مانیٹرنگ کی جاتی. اس وقت 6 سے 7 میکنزمز ہیں صرف نیب کی مانیٹرنگ کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے. اس کی مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے, وہ کیسے ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سارا پریشر جاتا ہے پولیس کے اوپر, اور پولیس کو ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک اور ڈیل کرنے کا اپنا طریقہ ہے. اس سے خوف کی فضا تو پھیلی ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیے کہ ایکسٹرا جوڈیشل میئرز کے لینے کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں, اور کچھ شکایات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے, جو ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. سہیل وڑائچ صاحب, بہت شکریہ
آپ سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ سال 2016 کا سب سے بڑا سیاسی واقعہ اور اہم ترین واقعہ کیا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے دھرنا جو تھا وہی سب سے اہم واقعہ تھا، جو لاک ڈاؤن کا؟ جی، جو لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں. جی. لیکن اگر آپ صرف سیاست سے ہٹ کے پورے ملک کی ریاست کا واقعہ دیکھیں تو شاید جنرل رحیل شریف کا ریٹائر ہونا تھا. تو یہ دو واقعات ایسے تھے جنہوں نے بہت اہم اثر ڈالا آگے کی سیاست پر. کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ریٹائر تو جنرل کیانی بھی ہو گئے تھے اور جنرل مشرف بھی آخر چلے گئے تھے، تو جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی آرمی چیف نئے نے آنا ہوتا ہے اور پرانے نے جانا ہوتا ہے، جتنی دفعہ بھی آپ دیکھیں تو اس وقت سیاست میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. کچھ لوگ جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے، وہ پرانے آرمی چیف سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ جانے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. اور جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک ایک دن کاٹ رہی ہوتی ہے کہ یہ جب جائیں گے تو ہم کوئی نیا آرمی چیف لے کے آئیں گے. تو یہی صورتحال اس دفعہ بھی تھی. جنرل اسلم بیگ جب ریٹائر ہونے والے تھے تب بھی بالکل یہی صورتحال ہوئی تھی، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے میاں نواز شریف وزیر اعظم سے کہ انہوں نے جلدی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر دیا تھا جنرل آصف نواز. جی. تو یہ فرق تو پڑا، لیکن دونوں دفعہ حالات تقریباً ایک جیسے تھے. ایک جیسے. اگر میں یہ پوچھوں کہ 2016 میں نواز شریف حکومت کا اہم ترین سیاسی فیصلہ کیا تھا جس نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے دور رس نتائج جس کے پڑے اثرات پڑے؟ پھر میں وہی کہوں گا کہ سب سے دور رس اور اہم فیصلہ تو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہی ہے، کیونکہ اس سے پیچھے جتنا آپ دیکھتے ہیں وہ تو وقت گزار رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، مطلب توسیع نہ دینے کا فیصلہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم یقینی طور پہ بات ہے. مگر جمہوری عمل کے لیے اور خاص کر قانون سازی کے محاذ پہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ موجودہ حکومت نے کوئی ایسے ٹھوس قانون سازی کی ہو جس سے بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ ملا ہو یا آزادی رائے پروٹیکٹ ہوئی ہو، تو اس فرنٹ پہ آپ موجودہ حکومت کو 2016 میں اس کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان کی کارکردگی صفر ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اس حوالے سے قانون سازی کی جاتی، آزادی اظہار کے بارے میں اس کو یقینی بنایا جاتا، اسی طرح اور دور رس انصاف کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے، پیٹی کیسز جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی مصالحتی عدالتیں بنائی جاتی، کوئی ایسا سسٹم بنایا جاتا جس کے اس وقت جو لوگ سسٹم سے تنگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا. اور یہ سسٹم عوام کے لیے ہوتے ہیں، اگر ان کو آسان نہ بنایا جائے، لوگوں کی سہولت نہ دی جائے. پھر ڈیوالو ہوئی تھی بہت ساری چیزیں، ان کو واپس لے لیا گیا ہے، اب دوبارہ ڈپٹی کمشنر بنا دے گئے ہیں. تو یہ سارے وہ فیصلے ہیں جن کو کوئی ہم سراہ نہیں سکتے. اگر ڈیولوشن ہوتا، اگر لوگوں کو اختیارات دیے جاتے، اگر لوگوں کے پیٹی ایشوز جو ہیں جو انصاف میں تاخیر ہوتی ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا، آزادی اظہار کے لیے بہتر قانون سازی کی جاتی، تو ہم آج زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک. سہیل صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو بچانے کے علاوہ نواز شریف حکومت کی کیا اچیومنٹ رہی ہے سیاسی محاذ پہ، اور خاص کر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس پہ ان کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، تاریخ میں تو شاید انہیں اس بات کی تعریف بھی مل جائے گی کہ کراچی آپریشن میں ان کا ہاتھ ہے. تاریخ میں تو شاید یہ بھی کریڈٹ مل جائے گا کہ وزیرستان کا جو ضرب عضب آپریشن ہے اس وہ بھی نواز شریف دور میں ہوا. لیکن شاید اس وقت جتنے صحافی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے واقعات ہوئے، اور اس کا کریڈٹ ماسوائے انہیں ایک فیسیلیٹیٹر کے اور اس سے زیادہ کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ ان کا اگر ہم نے داد دینی ہو تو اس بات کی دے سکتے ہیں کہ وہ کم از کم بڑی خطرے میں رہے، جمہوریت خطرے میں رہی، لیکن اس سے نکال کے لے آئے. لیکن انہوں نے کوئی امپیکٹ نہیں ابھی تک چھوڑا جس سے کہا جائے کہ وہ جمہوری حکومت نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے،
معیشت کے لیے کچھ کیا ہے یا عام لوگوں کو کچھ ریلیف دیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2016 جنرل راحیل شریف کا سال تھا، نواز شریف کا نہیں؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. اس میں آخری دن تک جنرل راحیل شریف چھائے رہے، لیکن لاسٹ فائنل سٹروک جو تھا وہ میاں نواز شریف کا تھا، جنہوں نے اندازوں کے برعکس نہ انہیں ایکسٹینشن دی اور نہ ان کی کوئی بات مانی جنرل راحیل شریف کی، اور یوں آخری وکٹ وہ لے اڑے. جی بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. میں مدثر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری اوور تک وہ کھیلتے رہے مگر آخری وکٹ نواز شریف صاحب لے گئے. یہ بات آپ درست سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ کی جو بات ہے یہ تاریخ میں تو شاید نواز شریف کو ملے گا لیکن حقیقت میں جنرل راحیل شریف کا کریڈٹ ہے. یہ کریڈٹ کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے؟ جنرل جس طرح آپ کہہ رہے تھے جنرل راحیل شریف نے جنوری میں ایک ٹویٹ کروایا تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنے وقت پہ اور کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اس کے بعد بہت سارے خواہش مند اس ملک میں ایسے تھے جنہوں نے ایک کیمپین اور انوائرمنٹ کریٹ کیا جس میں یہ دکھ رہا تھا کہ راحیل شریف ایکسٹینشن چاہ رہا ہے یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے. اب وہ جو ایک ماحول کریٹ کرنے والے اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ اور وہ ساری جو پوری ایک کیمپین چلی، پوسٹرز لگے، بینرز لگے، وہ اس کے نتیجے میں ان کی نہ ایکسٹینشن ہوئی نہ انہوں نے شاید ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی. اگر اندر کوئی ہوئی ہو تو اس کا تو ہمیں نہیں معلوم. اور اپنے وقت پہ جس طرح سے کہا گیا تھا اسی طرح سے ایک آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے. ہمارے خیال میں ہمیں اگر تو انسٹیٹیوشنز کی ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی ریلیشن شپ میچیور ہونی چاہیے، وہ لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک جنرل بدل گیا اور ایک پرائم منسٹر بدل گیا، وہ جس قسم کی ان کی شخصیات ہیں اسی طرح کی ریلیشن شپ ہوگی اور انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ نہیں ہوگی. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے کہ ایک جو انسٹیٹیوشن نے کمٹ کیا تھا اسی کے مطابق ایک حکومت کو فیصلہ کرنے دیا گیا، یعنی ایک نیا آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے دیا گیا. اور جس طرح سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر لاسٹ اسٹروک نواز شریف نے کھیلا اس کو اس طرح سے بھی فریم کیا جا سکتا ہے آرگومنٹ، کیونکہ آخری شاٹ نواز شریف صاحب نے کھیلا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کیا ایکسٹینشن مانگی گئی یا گورنمنٹ پہ ختم ہو گئے نہیں، لیکن کیا انسٹیٹیوشن کی طرف سے کسی قسم کا گورنمنٹ پہ پریشر تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے؟ اس کے بارے میں ہمیں میری اطلاعات نہیں. اچھا مدثر، کیونکہ آپ انتخابی عمل کو بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں، 2016 میں جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے اس کی کوالٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں اس سال میں تینوں جماعتوں کے اندر انتخابات ہوئے جو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ میں بھی ہوئے اور تحریک انصاف میں بھی ایک کوشش ہوئی، اٹیمپٹ ہوئی، اور پیپلز پارٹی میں بھی ہوئے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ ہماری جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے وہ ابھی بھی اس پہ پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں، مونوپلیز ہیں. الیکشنز کا ایک فساد ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے کسی بھی لیول پر، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے الیکشنز ہوں، وہ سارے آفس بیئرز عموماً نامینیٹڈ ہوتے ہیں. اور ٹاپ لیڈرشپ جس طرح پی ایم ایل این کا الیکشن ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کسی کو الیکشن بھی ایک الیکشن کا نامینیشن پیپر آیا تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو پارٹیز میں جمہوریت تو نہ ہونے کے برابر ہے. پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن سے پہلے کچھ کوشش کی تھی کہ نہ پارٹی ڈیموکریسی ہو، الیکشن بھی کرائے تھے، لیکن وہ اتنے جھگڑوں کا شکار ہو گئے کہ وہ اب اس بات کے شاید متحمل ہی نہیں ہے کہ دوسرا الیکشن وہ کرائیں، اور ابھی وہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ سے چل رہے ہیں. تو اور یہ ایک انتہائی ویک ایریا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا کہ پولیٹیکل پارٹیز نہ جمہوری ہیں، نہ ان پہ کوئی اس طرح کی سخت لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ان میں کسی لیول پہ جمہوریت آئے. اور ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، جو نیا پولیٹیکل یہ جو الیکٹورل ریفارمز کا پیکیج ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی ریگولیشنز اور انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، لیکن اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو انر پارٹی ڈیموکریسی کی کسی سخت شرائط نہیں لگائی، کیونکہ لا تو مسودہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا ہے. تو ابھی بھی انتہائی واٹر ڈاؤن ایک میکینزم ہے جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز چلتی رہیں گی اور ایک ڈائنیسٹیکل رول رہے گا پولیٹیکل پارٹیز. عامر رانا صاحب، 2016 سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے راحیل شریف کا پلڑا بھاری رہا یا نواز شریف کا؟ یہ میں ایک کہ 2016 ہمارے لیے کیسا گزرا بطور شہری، بطور حکومت، بطور سیاسی جماعت، بطور سول سوسائٹی. عامر رانا صاحب، آپ سے یہ سوال کیا وقفے سے پہلے کہ 2016 میں پلڑا کس کا بھاری رہا، جنرل راحیل شریف کا یا وزیر اعظم نواز شریف کا؟ اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہی ہے تو پھر
वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का रहा, क्योंकि सारे का सारा दबाव उनके ऊपर था और एक पूरे इदारे का और आर्मी चीफ़ का जो पोस्चर था वो खासा तेज़, जिसको अग्रेसिव मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए, जिनको ना सिर्फ अपने ताल्लुकात आमा के इदारे की मुकम्मल सपोर्ट थी बल्कि मीडिया के एक बड़े सेगमेंट की उनको सपोर्ट हासिल रही। पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से मोल्ड हो रही थी और बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस सारा का सारा प्रेशर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर था। बहरहाल ये पूरा टाइम गुजरा है और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस फेज़ को खेला। अगर सियासी तौर पे देखेंगे तो यही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए जो अहम फैसला साजी के अंदर वो फ़ौज रही और राहिल शरीफ साहब ने उसमें बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं और एक कंटिन्यूटी उनके फ़ैसलों के अंदर लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे मुदस्सिर रिजवी साहब, उसके अंदर कंटिन्यूटी नज़र आ रही है और अभी तक उस पॉलिसी साजी और फैसला साजी के अंदर ये गवर्नमेंट के अंदर वो उस सतह का एतमाद नहीं आ सका जो इसके अंदर होना चाहिए था इस सारे फेज़ के बाद भी। उसका अभी जो सबसे पहला जो इसका इजहार है कि अभी भी शायद ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कुछ चीज़ों को लेजिस्लेशन के प्रोसेस को टेकअप करे, जैसे फ़ौजी अदालतों का मसला। पहले तो मिनिस्टर कहते रहे कि हम इसमें एक्सटेंशन नहीं देंगे, फिर पोपा लैप्स हो गया था। अब कोशिश हो रही है कि ये तमाम कवानीन को एक पैकेज के तौर के ऊपर लाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो इनको कुछ कामयाबी मिली है उसका इजहार पॉलिसी साजी के अंदर भी होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। नवाज शरीफ का एक क्रेडिट मेरा ख्याल है बाकी जगहों पे तो नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब कह रहे थे कि इवन के बल्दियाती जो इदारे हैं उनको भी ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कोशिश की कि उनको बाख्तियार बनाएं, लेकिन एक जिसका वो क्रेडिट लेंगे अगले साल जब पूरी कैंपेन शुरू होगी तो वो सी पैक होगा, चाइना एक पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन उसके अंदर भी देखिए वहाँ की जो सियासत है उसके ऊपर जो शुरू हुई थी उसको भी कोई बहुत अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल नहीं किया। अब आखिर के ऊपर आके तमाम जो मीटिंग कल हुई है उसमें चीफ मिनिस्टर्स गए हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो ताल्लुकात कशीदा कह रहे हैं कि स्ट्रेस के अंदर बहरहाल रहे हैं चाइना के साथ इन इश्यूज़ के ऊपर। पलड़ा सियासी तौर के ऊपर नवाज शरीफ का भारी था, लेकिन उन्होंने उसका कोई एडवांटेज अभी तक उनका हासिल नहीं किया। पहले एक दफ़ा कोशिश की थी, जो हुआ था वो आपको पता ही है। तो मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि कुछ तज्ज़ियाकार ये मानने को तैयार नहीं कि जो काम फ़ौज करती है वो क्रेडिट फ़ौज को जाना चाहिए, हालांकि काम तो हुकूमत के होते हैं और इलेक्शन जो हैं हुकूमतें लड़के हुकूमत बनाती हैं, सियासी जमातें इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाती हैं, फ़ैसले करती हैं और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो हुकूमती फ़ैसले होते हैं। तो क्या वजह लोग कहते हैं कि नहीं ये क्रेडिट राहिल शरीफ को जाएगा या नवाज शरीफ को जाएगा, ये क्यों ये बहस छेड़ते हैं? ये देखिए ये थोड़े से सियासी मामलात रुख इख्तियार कर लेते हैं। क्या देखना ये है कि सियासी हुकूमत उसका क्रेडिट ले सकती है। मैं अगर ये कहूँ कि मियाँ साहब कहें इंतखाबी मुहिम के अंदर कि हमने फ़ौजी अदालतें बनाई, क्या इसका उनको क्रेडिट मिलेगा या काउंटर प्रोडक्टिव? क्या हम कहें कि कराची का जो ऑपरेशन हुआ उसका क्रेडिट मियाँ साहब के मैं लूँ? अगर वो लेंगे तो उसके साथ उनको ये भी लेना पड़ेगा कराची के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जो इंजीनियरिंग हुई तो उसकी क्या होगी। अगर आप कहते हैं जी कि मैंने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ये किया तो फिर जो अफगानिस्तान की पॉलिसी के जो फॉल आउट हुआ क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो ये है देखिए जो अस्करी इदारे, हाँ अस्करी इदारे एक बड़े स्ट्रेस के अंदर होते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन सियासतदान जो है गवर्नमेंट जो है उसको और चीज़ें भी देख रही होती है कि उसको सियासी फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसीलिए सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने भी कोई कोशिश नहीं की, इसने भी नहीं की कि कोई अपने आप को क्रेडिट लेने की कोशिश करे। और ये क्रेडिट जो भी गलत हो जाए, कुछ हो जाए तो फौज पे डाल देते हैं, तासर दिया जाता है कि यार ये तो फौज कर रही है, हम नहीं कर रहे। हालांकि ये बहुत ही एक शर्मिंदगी वाली बात है। उसकी कॉस्ट एवेल्यूएट नहीं की होती इस वजह से। अगर हो सकता है कि अगर ये उसकी कॉस्ट एवेल्यूएट करें तो उससे एडवांटेज ही हो, लेकिन अमूमन ये एक फेयर फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, उसकी कॉस्ट नहीं करता। लेकिन जहाँ पे स्टैंड लेने की बात आती है, अपने लोगों को बचाने की बात आती है, तो वो तो सियासी मसला है, फिर वहाँ पे वो स्टैंड भी ले लेते हैं। ये सिरिल अलमीडा की स्टोरी वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि 2016 में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से ये सबसे मुश्किल तरीन वक्त था जो ये डॉन की स्टोरी थी? मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल तरीन मरहला था
اور نئے آرمی چیف کے اناؤنسمنٹ سے پہلے، اور میرا خیال ہے کہ اس خبر کا بھی امپیکٹ بہرحال سارے اس عمل کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہوا ہے. ٹھیک. مدثر، 2016 کا جو وقت گزرا ہے اس میں ہماری عدلیہ کی جو کارکردگی ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں افتخار محمد چودھری کے دور سے، وکلا تحریک اور پھر اس کے بعد آنے والا دور، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے 2016 میں پہلے سے بہتر رہی، یا بہت سے معاملات میں کچھ تضادات بھی رہے عدلیہ کے فیصلوں میں یا ان کے کنڈکٹ میں؟ دیکھیں، میں عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں تو بہت زیادہ کامنٹ شاید نہ کر پاؤں. آپ بہت بڑے کرٹک ہیں خود عدلیہ کے معاملات کے، لیکن جو ایک چیز دیکھنے میں یقیناً آئی ہے کہ عدلیہ میں ماڈریشن ضرور ہوئی ہے، اور جو ایک ایڈونچرزم کی طرف عدلیہ چلی گئی تھی افتخار چودھری کے زمانے میں کہ ہر ایگزیکٹو معاملات تک میں ان کی انٹرفیئرز، وہ خود ایک پیرل گورنمنٹ تقریباً بنا کر بیٹھ گئے تھے، وہ عدلیہ اپنے اس رول میں چلی گئی ہے جس رول میں اسے ہونا چاہیے. کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، کس قسم کیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں جو پچھلی عدلیہ کے آیا کرتے تھے، اس میں شاید وہ بحث طلب معاملہ ہے. لیکن ایک جو بنیادی کنسرن ہے کہ لیگل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو پا رہے، جس کو پرومس بھی کیا گیا تھا، جو نیب کا بھی ایک بنیادی اسپیکٹ تھا کہ آپ اپنے کورٹس کو بہتر کریں تاکہ پروسیکیوشن ہو سکے، لوگوں کو سزا ہو سکے. اس میں ہمیں کسی قسم کی نہ گورنمنٹ کی طرف سے ایفرٹ نظر آئی ہے، نہ کسی قسم کے لیگل ریفارمز بل سامنے آئے. ایک سینٹ نے، پورے ہاؤس نے ایک بل بنا کے رپورٹ بھی پیش کی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی تک نان سٹارٹر ہے، وہ پاس نہیں ہوئی ہے پارلیمنٹ سے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ لوور کورٹس میں جسٹس کی ڈسپنسیشن کیسے ہو رہی ہے، عام آدمی کی ایکسیس ٹو جسٹس کس طرح سے بڑھائی جا رہی ہے. اس میں نہ پرانی عدلیہ نے کوئی کام کیا تھا، نہ جو نئی عدلیہ نئے چیف جسٹس کے سامنے آئی ہے اس نے کسی قسم کی پیش رفت کی ہے. اور سیکنڈلی گورنمنٹ کی طرف سے جوڈیشل ریفارمز کی طرف بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. ٹھیک. عامر علی صاحب، 2016 تو ختم ہو رہا ہے، مگر 2017 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا سیاسی محاذ کے اوپر خاص کر؟ دیکھیے، دو چیلنج ہوں گے. ایک تو مارچ کے اندر جو ہے مردم شماری شروع ہو جائے گی اور انتخابات کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. دو بڑے ٹاسک ہیں کہ مردم شماری کے مسئلے کو پولیٹیسائز ہونے سے کیسے بچاتی ہے، اور کیا جس مقصد کے لیے یہ پورا کا پورا عمل شروع کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا، کیا وہ اکاموڈیٹ بجٹ کے اندر جا کے ہوگا، کیا حلقہ بندیاں اس کی بنیاد کے اوپر نئے الیکشن سے پہلے ہو سکیں گی. دوسرا بڑا چیلنج ہوگا کہ اب نئے الائنس بننا شروع ہو جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے بھی، وہ کس سمت میں جائیں گے اور ان کی کیا نہج ہوگی، اور حکومت ان کو کیسے اس کو ڈیل کر پائے گی. میرے خیال میں تو یہ بڑے چیلنج ہیں. اور انتخابی اصلاحات پہ عمل درآمد، وہ تو بالکل ایک چیلنج ہوگا. لیکن ایک جو سٹریس آ سکتا ہے حکومت کے اوپر وہ انڈیا کی طرف سے آ سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب اور یو پی کا الیکشن ہے اور ایک اینٹی پاکستان جو وہاں پہ ریٹرک بڑھے گا، اور اس کا ایک دم سٹریس آتا ہے پاکستان کے اوپر اور ہمارے سول ملٹری ریلیشن کے اوپر. اگر وہ کہیں پہ زیادہ اس قسم کی وہاں کی الیکشن کمپین کے اندر بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ وقت سے پہلے شاید دوبارہ سول ملٹری تعلقات ایک مرتبہ پھر تناؤ کا شکار نہ ہو جائیں. اور جو بھارت جو ہے پانی روکنے کی دھمکی لگاتا رہا ہے، اس میں اس بات کا امکان ہے کہ الیکشن سے پہلے جان بوجھ کے بھارت ایسے حالات پیدا میرا کرے؟ خیال ہے کہ وہاں پہ جو یو پی اور پنجاب کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ انڈیا کے اسٹیٹ الیکشن جو ہیں وہ پاکستان ایک بڑے ملک کے سیاسی حالات کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے افغانستان کے محاذ پر کتنا بڑا چیلنج رہے گا؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو محاذ ہے وہاں پہ کچھ صورتحال کنٹرول میں ہوگی یا کچھ خراب بھی ہو سکتی ہے؟ صورتحال خاصی دلچسپ ہے، خاص طور کے اوپر روس اور بیجنگ نے، چائنا نے انیشیٹو پاکستان کے ساتھ مل کے ایک ورکنگ گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کیسے اس کو ڈیل کرے گی. لیکن افغانستان کے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز اتنے زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا برڈن اس اگلے سال کے پاکستان کے اوپر کم آئے گا. وہ بنیادی طور کے اوپر اس کا فوکس انٹرنل ہی زیادہ رہے گا. تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی تھریٹنگ سچویشن نہیں ابھی فی الوقت بھارت اس کو کس حد تک ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ انڈیا ابھی اس کے ایکسپلائٹیشن کی اس میں نہیں ہے افغانستان کے اندر. اگلا سال ان کا انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹ اتنا شدید ہے کہ اس میں شاید ان کو بہت کم وقت ملے کہ آپ اس کو ایکسٹرنلائز کر سکیں. اس کا کشمیر کے اندر صورتحال کس طرف جاتی
توقعاتی دیکھ رہے ہیں آپ اگلے سال, نئے سال میں 2017؟ اگلے سال ابھی تو سینٹیمنٹ جو ہے وہ خاصا کم ہوا ہے. اگر دیکھیں کہ آگے جب سمر شروع ہوگا اور دوبارہ یاتری آنا شروع ہوں گے, عموماً اسی وقت ٹینشن وہاں پہ ماؤنٹ کرنا شروع کرتی ہے, تو کس قسم کا ری ایکشن آئے گا. ابھی تک سینٹیمنٹ ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں ادھر, کچھ حالات نسبتاً کنٹرول ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ ایک بڑا چیلنج کسی وقت بھی بن سکتا ہے. اب ڈپینڈ کرے گا کہ وہاں کی ریاستی حکومت اور انڈیا کی حکومت کس طریقے سے آنے والے جو سمر میں وہاں کے حالات کو کنٹرول کرتی ہے. مدثر صاحب, آپ تو پارلیمنٹ کی کارکردگی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پارلیمنٹ بطور ایک ادارہ, ایک ستون جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ 2017 میں یہ کوئی اپنی اتھارٹی جتا سکے گا, اپنا اختیار جتا سکے گا, یا ایک مؤثر آئینی ادارے کے طور پہ سامنے آ سکے گا؟ دیکھیں 2016 میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ اور جو پروونشل اسمبلی کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لارجر پولیٹیکل ڈیبیٹ میں تو ایرریلیونٹ ہو گئے ہیں. فیصلے, بنیادی فیصلے جو بڑے سگنیفیکنٹ ڈیسیشنز ہیں وہ آپ کی اسمبلیوں میں نہیں ہو رہے, اسمبلی سے باہر ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھے چاہے وہ ٹیررزم سے لڑائی کا ہمارا فیصلہ ہو, چاہے وہ سی پیک کے بارے میں فیصلہ ہو, وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا, پارلیمنٹ سے باہر ہو رہا ہے. تو پارلیمنٹ کی ایرریلیونس ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پچھلے 3 سالوں میں پارلیمنٹ خاصا ایرریلیونٹ انسٹیٹیوشن ہوتا نظر آ رہا ہے. ایرریلیونٹ انسٹیٹیوشن میں جو بنیادی بڑے فیصلے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتے, اس پہ پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں کی جا سکتی. دوسرا جو ایک بڑا ایشو ہے کہ یہ جو نئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, یہ لیجسلیشن تھرو آرڈیننسز بہت زیادہ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹ. ان کا ریلائنس آن لیجسلیشن تھرو آرڈیننس زیادہ ہے, اور اس میں بھی پارلیمنٹ کی ڈبیٹ اور وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی کیونکہ آرڈیننس سے لیجسلیشن ہو رہی ہے. 2017 میں اب کچھ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں آ رہی ہے, شاید وہ ایک کمپلشن بنے پی ایم ایل این کے لیے کہ اس کے منسٹرز بھی آئیں, اس کی لیڈرشپ بھی پارلیمنٹ میں آئے, تو شاید پارلیمنٹ ایک زیادہ متحرک اور امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن بن جائے, جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. 2016 میں ہمیں اٹینڈنس کے بھی ایشوز نظر آ رہے ہیں, پارلیمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی یہ ایفرٹ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ وہ اپنے رولز آف بزنس کو امپروو کریں تاکہ اپنے آپ کو ایزرٹ کر سکیں. بنیادی جو اس کی جو پارلیمنٹری کمیٹیز بہت امپورٹنٹ جو ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں بالکل ویک, ان کے پاس پاورز تک کسی قسم کے نہیں ہیں سوائے 1-2 کمیٹیوں کے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا اس کے علاوہ کمیٹیز کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی افسر کو طلب کر سکے, اور وہ اگر نہیں آئے تو اس کو سزا دے سکے, یا ان کو انفارمیشن اگر نہیں دی جائے تو اس کو سزا دے سکے. آرٹیکل 66 کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی لیجسلیشن ابھی تک کی ہی نہیں گئی ہے. اگر کر دی جائے گی تو پارلیمنٹ کو اگر کوئی غلط انفارمیشن دیتا ہے یا رسپونڈ نہیں کرتا تو اس کو پارلیمنٹ سزا دے سکتی ہے. تو پارلیمنٹ کو یقیناً اپنے رولز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے آپ کو مزید ایزرٹیو بنا سکیں. بہت شکریہ مدثر رضوی, نمائندہ فافن اور عامرانہ تجزیہ کار, اور مظہر عباس اور سہیل ولایت سینئر صحافی اور تجزیہ کار تھے. انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا اپنا گریبان میں. ہم نے ایک کوشش کی کہ 2016 میں جو واقعات ہوئے ان کا احاطہ کیا جائے, اس خواہش کے ساتھ کہ ہمارا 2017 کا سال اچھا سال گزرے, اور نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.